أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رات آئی ہے شبیر پہ، یہ لغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غمخوار رہا ہے. مونس ہے تو ایک درد کی گھنگھور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے. تنہائی کی، غربت کی، پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے. 10 محرم الحرام یوم عاشورہ اور شام غریباں برپا. اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں، جیمز کون ایک مشہور تاریخ دان ہے اور تاریخ چین کے مصنف بھی ہیں. وہ واقعہ کربلا کے بارے میں اس طرح کچھ لکھتا ہے کہ کربلا میں امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو مختلف دشمنوں کا سامنا تھا جن سے وہ جنگ لڑ رہے تھے. ایک یزید کی فوج جو چاروں طرف سے ان پر اندھا دھند تیر برسا رہی تھی. عرب کا سورج تھا جو جسموں کو جھلسا رہا تھا. صحرا کی ریت تھی جو ایک بھٹی کی طرح گرم تھی. شدید بھوک اور ناقابل برداشت پیاس تھی. اور ان تمام دشمنوں کے سامنے مٹھی بھر افراد نے ہزاروں کے لشکر کا سامنا کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا ایسے بہادر اور جری لوگوں کو کبھی نہیں دیکھ پائے گی. یہ فضیلت اور فوقیت صرف انہی افراد کو حاصل رہے گی. ہمارے انتہائی قابل احترام علماء کرام اس پہر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. بائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب. علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے دائیں جانب بیٹھے ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب، اور ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر کے بائیں جانب تشریف فرما ہیں مفتی سخاوت صاحب. سادہ سی بات سمجھنے کے لیے، جانکاری کے لیے، عشرہ ہم کہتے ہیں 10 ایک اس کو،
عاشور کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے، جب ہم یوم عاشور کہتے ہیں تو اس کی کیا نسبت اور کیا حوالہ ذرا فرما بسم دیجیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عاشور بیسی سے 10 یعنی 10واں، جب وہ دن آ گیا، جی، عشرہ تو تھا 10 دن، 10 دن، جی، اور جب وہ 10واں دن آ گیا، 10واں دن، یوم عاشور ہو جی، گیا۔ اس کے ساتھ تاسع اور تاسوعہ کا لفظ بھی حدیث میں ہے، ٹھیک، 9 محرم، ٹھیک، تو عاشورہ ایک ٹائٹل بنا۔ ویسے تو عاشورہ تو ہر مہینے ہی آتا، ہر مہینے آتا، لیکن یہ یوم عاشور جو ہے یہ جو یوم عاشور تھا یہ ذرا مختلف تھا۔ ایک تو محرم الحرام پہ ہم بات کر چکے ہیں، ہم نے آغاز ہی کیا اس سے، حرمتیں جی، ساری جمع تھیں، جمع تھی ساری، اور یوں سمجھیے کہ ان ساری حرمتوں کی ایک تکمیل اور ایک پیکج بن رہا تھا، بڑا کمپریہنسو پیکج بن رہا تھا۔ بلکہ ایسا لگتا ہے، تاریخ کا ایک سادہ سا طالب علم بھی دیکھتا ہے کہ اس عاشور نے آ کے پتہ نہیں کتنے عاشور پیچھے تازہ کر دی اور ریفریش کر دی، اور وہ جو دن تھے ان کی خاصیتیں تھیں جڑی ہوئی اس تاریخ کے ساتھ، اس دن کے ساتھ اور اس عشرے کے ساتھ، وہ ریفریش ہو کے سامنے آتی ہیں، ری شیپ ہو کے سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو کوئی اس طرح کا عاشور نہیں ملتا، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد کوئی ایسا عاشورہ اور ایسا دن نہیں ملتا جزاک کربلا کے میدان کے اندر جو امام علی مقام، یہ جو جسے اب ہم یوم عاشور 10 محرم تاریخ رقم حرام کا تاریخ یعنی باقی ساری تاریخیں تو سیاہی اور قلم سے لکھی گئی تھیں، اللہ یہ خون حسین کے ساتھ۔ اللہ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت نوح کی کشتی کا جودی کے پہاڑ پہ ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ کا نیل کے پار اترنا، یہ سب واقعات 10 محرم الحرام سے، لیکن یہ جس طرح قلم ہوئی، اور آج جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ایک گریہ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک دکھ کو محسوس کرتے ہیں، واقعے کے بعد جو ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں، وہ مسلمان کیسے اس کا ارتکاب کر لیتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ کون سی دیوانگی ہے؟ یہ کیا وحشت ہے؟ ذرا یہ تو فرمائیے اس دن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کربلا تقریباً کثیر تعداد انبیاء کا گزر ہوا، لیکن جو بھی یہاں سے گزرا اسے کسی نہ کسی مصیبت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر نبی نے اللہ سے سوال کیا کہ اے پروردگار، یہاں میرے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ کسی کو پاؤں پہ چوٹ لگی، سفینہ نوح کی بات کی ہے کہ وہاں وہ آ کر لہروں میں ڈوبنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا خدا سے کہ لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، اللہ امت مصطفیٰ کو باقی امت پر فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ جواب ملا چند کاموں کی وجہ سے، نماز، روزہ اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا عاشورہ۔ پوچھا وہ عاشورہ کیا ہے؟ فرمایا اس دن رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جو حسین کی یاد میں 1 درہم خرچ کرے گا میں دنیا میں اسے 100 عطا کروں گا۔ تو عاشورہ کی تاریخ بہت پرانی، بہت لمبی، اس کے مختلف نام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب یہاں پہنچے، اس زمین کو خرید کیا 60,000 دینار میں۔ اصل زمین کربلا 25 مربع میل، اس میں 4 مربع میل جو وہ خاک شفا کا علاقہ ہے، میں نے بتایا۔ اور پھر اس کے بڑے معجزات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں نے جب یہاں پڑاؤ ڈالا تو اس زمین کو سب سے پہلے تو اس لیے خریدا کہ ہم غیر کی زمین میں قتل ہونا بھی گوارا نہیں کرتے۔ پھر اس زمین کو خریدنے کے بعد وقف عام کر دیا امام علی مقام نے اس زمین کو، تاکہ جو بھی زائر آئے وہ یہاں پر پوری نماز پڑھے، اپنا وطن محسوس کرے۔ جس طرح مسجد حرام مسجد نبوی میں اختیار ہے قصر و اتمام کا، اس طرح امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بھی اس کا اختیار ہے کہ مسافر پوری نماز پڑھے یا قصر پڑھے۔ روز عاشور اور یہ ساری چیزیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں۔ عاشور، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہے، ہر دن روز عاشور ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کربلائے فلسطین کو، کہ وہی مظالم ہم دیکھ رہے ہیں، ہر دن وہاں عاشور ہے۔
یعنی جس دن کسی بھی زمین پہ حق و باطل کا مارکا لڑا جائے گا وہ زمین کربلا کہلائے گی، اور وہ دن یوم عاشور ہے۔ لیکن یہ دن مخصوص ہو گیا کربلا کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ تو اصل بات وہی تاسوعا اور عاشور کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ تاسوعا کے دن جنگ کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی، یا بعض خطبہ کہتے ہیں کہ نہیں، یزیدیوں کو مہلت دی کہ سوچو، غور و فکر کرو، جیسے امام حجت کی جب آپ نے لیکن بات وہی آ جاتی، خاتم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی تھی۔ دیکھو نا، کفار موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا ہادی کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جی، کلمات رسالت جو ان دلوں پہ اثر انداز نہیں ہو رہے، رسول اللہ ابصار ختم، جی، یعنی امام حسین علیہ السلام ہادی بشریت، امام وقت کھڑے ہیں، لیکن یزیدی پہ اثر نہیں ہو رہا، یعنی ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی تھی۔ جی، دین کو اس لیے فرمایا، دین تو لوگوں نے اپنے کسب معاش کا بہانہ بنا لیا، امام حسین نے فرمایا تھا کہ دین کو اس طرح استعمال کیا جاتا تاکہ مال دنیا اکٹھا کیا جا سکے۔ دل کے ان کے دلوں میں دین نہیں اترا، اور یہی وجہ ہے کہ یزیدی نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی پڑھتے تھے، لیکن اسلام نے معیار نماز اور روزے کو قرار نہیں دیا۔ یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، عام پیاسا تو پیاسا ہے ہی صحیح۔ ابھی آپ نے کربلا کی گرمی کی شدت کا اظہار فرمایا، امام حسین علیہ السلام پہلے اصحاب کو میدان میں بھیجتی ہیں تاکہ جلدی منزل شہادت پہ فائز ہو، حوض کوثر پہ بلنانا سے جام کوثر پئیں۔ اہل بیت کو سب سے آخر میں رکھتی ہیں، خود سب سے آخر میں، اور پھر پیاسے کو اگر زخمی ہو جائے تو اور زیادہ پیاس لگتی ہے، اور پھر زخمی کو لاشی اٹھانا پڑے تو اور اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے باقی مصائب کے علاوہ اگر اسی مصیبت کو دیکھا جائے کہ ہر شہید کی لاش پہ پہنچے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کر یا پیدل، پھر لاشیں اٹھا کے گنج شہداء میں لاتے رہے ہیں، اس حسین کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن زبان پہ ایک ہی کلمہ رضن بے قضاء و تسلیم امر، جی، اور پھر یہ کہہ دیا کہ میں نانا کے دین کی خاطر سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کربلا، کرب و بلا کی بات ہم کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد 40 دن تک سورج تو غروب کے وقت سرخ حالت میں رہا، آسمان کی بھی کیفیت۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ اس شہر میں بھی کبھی ایسا تھا کہ آپ سرخی دیکھتے تھے آسمان پہ تو بڑے دعا کے لیے کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ کوئی ظلم ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان پہ یہ سرخی، اور ہمیشہ اس نسبت کو جوڑتے تھے۔ کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دنیا کے اندر اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، اور اس ظلم کی وجہ سے آسمان نہ روئے، زمین نہ روئے، پوری دنیا نہ روئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک عام مسلمان کو کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس پہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ ایک عام مومن کی بات ہے۔ تو جب بات آتی ہے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی شہادت کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جو دنیا کے اندر گناہ کبیرہ یا سب سے بڑا جو قتل ہے یا شہادت ہے، یہ اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا کے اندر کہ جس کی تلوار، جس کا تیر، جس کے خنجر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون لگا ہو۔ مفتی صاحب، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں آج کل میں اور مختلف جگہ پہ، وہ ہے مجرمانہ خاموشی۔ ہم نے مودودی صاحب نے فرمایا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے بڑا اور تکلیف دہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حالات و واقعات کو دیکھ کر، حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے، خاموشی اختیار کر کے اور گونگا شیطان بن جائے۔ گونگا شیطان؟ جی، سب سے بڑا پریشان کن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ آنکھیں بند کر لیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو دشمن کی صف میں کھڑا ہے،
اس کے بارے میں تو آپ کو یقین ہے یہ دشمن ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو نام آپ کا لے رہا ہے لیکن پھر بھی آنکھیں بند کر رہا ہے. یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے نا ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے واقعہ کو سامنے رکھے. ہر کوئی بندہ ایسے واقعے سے گزرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کی زندگی کے اندر مشکل نہ آئی ہو. اپنے ان مشکل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپنے اطراف میں دیکھے کہ کون اس کے ساتھ تھا اور کس نے بے وفائی کی اور کس نے دیکھ کر آنکھیں بند کی، پھر اس کو کربلا کا واقعہ سمجھ میں آئے گا. احمد صاحب یہ بات سنی اور آپ پلیز بتا بھی دیجیے گا کہ یہ کیا وقت ہوگا کہ میں کہوں کہ میرا دل جو ہے وہ تو حسین کے ساتھ ہے لیکن تلواریں جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈر، اولاد، مال، اٹریکشن، ڈسٹریکشن سارا آ جاتا ہے. اب یہ بات تک بھی آئی جیسے آج ہم ریویژن کے ایک سلسلے میں آتے ہیں جب بھی یوم عاشوریہ ان دنوں کی حرمت کے دنوں کی بات کرتے ہیں. ایک تو کیا ریوائز کرنا ہے جان کر یاد رکھنے کے ساتھ، لیکن اس کے بعد بھی جتنے تاریخ میں اتنے خوفناک واقعات بھی ہوئے مدینہ منورہ میں، اور وہ امام علی مقام کی وہ بات جو ان کا حج کو وہ عمرے میں تبدیل کرنا، وہ سب صحیح ثابت عین ہو گیا. لیکن شہادت کے بعد جو وہ جو نور کے جسد ہیں ان کے ساتھ جو سلسلہ ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اور میں نے یہ تک بھی سنا، مجھے معاف کر دیجیے گا، کہ نہیں وہ ٹھیک ہے واقعہ ہے لیکن اتنا یہ وہ بات بڑھا، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور یہ ہم کیا کہنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح؟ جو ڈیو کریڈٹ ہے نا، امامت جو ان کا منصب تھا. مثلا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی یہ روئے زمین پہ اور دوسرا کون تھا جو یہ کرتا؟ اللہ، یہ ڈیو تھا، یہ امام حسین نے کرنا تھا. اور کس نے؟ مسند رسالت کس کے پاس تھی؟ اللہ، مسند درود رسالت امت کس پہ پڑھ رہی تھی نماز میں؟ سجدے کس کے لیے لمبے کیے گئے تھے اور خطبے گود میں بٹھا کے کن کے لیے پڑھے تھے اور کیوں پڑھے تھے؟ وہ صرف لاڈ پیار تھا کوئی؟ بھئی وہ ایک ذمہ داری تھی، وہ رسالت کا منصب تھا، اور امامت نبوت ہے، وہاں عام نبی اور رسول بھی نہیں ہے. تو وہ ایک تسلسل ہے، ایک تواتر ہے اسی فیضان نبوت کا، کمالات نبوت کا. امام علی مقام پہلے امام حسن مجتبیٰ تھے، انہوں نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی تھی وہ پوری کی. شہادت کا تاج ان کے سر پہ بھی سجا ہوا ہے، ان کے لیے بھی تیاری کی گئی. یہاں جو سمجھنا ہے کربلا کے آئینے میں جھانک کے دیکھنا کیا اس میں سے آج کے لیے اور آئندہ آنے وقت کے لیے، آپ نے کیا دیکھنا اس میں سے اپنے لیے؟ میرا حصہ کہاں ہے؟ مجھے رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ ایک باطل ہے، طے ہے، یہ باطل ہے، سب اس کو بات. بھئی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے جو کربلا نے ایکسپوز کیا ہے نا، اور امام حسین نے ایکسپوز کیا ہے. وہ کیا کیا ہے کہ جب باطل حق کا لبادہ اوڑھ کے سامنے کھڑا ہو تب حسین کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ اکبر. یہاں حسین چاہیے. ایک آپ کی اجازت سے ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی عاجزی، محبت اور ادب کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں یوم عاشور پر. رحمت صاحب، آئینے کی بات ہوئی اور 61 ہجری سے لے کے آج تک اگر اس غم کی بات کریں تو دعا دیتے اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا. لیکن وہ جو سیکھت ہے جو ہمیں سیکھنا ہے اور حاصل کرنا ہے، مجھے بالکل، مجھے معاف کیجیے گا، سب کہتے ہیں ڈر لگتا ہے اولاد کے گردن پہ وہ خنجر رکھے ذرا مشکل ہو. نہیں چھوڑو، وہ صحیح ہے، وہ بہت بڑی ہستیاں ہمارے نہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ یہ اس طرح ہم بالعموم کہتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو طاقت اور قوت کا منبع ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، ہمیں انرجائز ہونا ہے اس سے؟ تو یہ جو خوف اور حزن ہے جو اولیاء کرام کے حوالے سے، وہ ہم اس سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس آئینے میں دیکھتے ہوئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ چراغ ہدایت ہے صرف ایک دن کے لیے نہیں تھے، تا قیام قیامت. تا قیامت. یہ سفینہ نجات ہیں تا قیام قیامت. سفینہ نجات. اور ایسا سفینہ نجات کہ آج عاشور کے دن حر جیسا گناہ گار، حر جیسا خطا کار اپنے ہاتھوں کو باندھ کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے حضور حاضر ہوتا ہے امام کے. کریم ماں باپ کا بیٹا پڑھ کے استقبال کرتا ہے. حر جو ہے وہ سفینہ نجات میں
सवार होता है, अभी सूरज नहीं ढलता और जन्नत में पहुंच जाता है। नसीब खिल गए, नसीब खुल गए। अल्लाह अकबर। तो बात ये है कि इस चिराग हिदायत आज भी रोशन है। कौन उससे रहनुमाई लेना चाहता है? हुसैन का इस्तगासा आज भी बुलंद है, हल मिन नासिर यंसुरना, आओ तेरे हुसैन खुला है, हर एक के लिए खुला है, कोई वहाँ पाबंदी नहीं है। ठीक है, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के आकाम ख़ास कि गैर मुस्लिम वहाँ दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन हुसैन के दरवाज़े पे तो हर आम व ख़ास, हर दोस्त दुश्मन पहुँच रहा है। एक तो ये है कि वहाँ से रहनुमाई मिलती है, हमें शौक़ जज्बा लेकर जाना चाहिए सीखने के लिए, सीखने के लिए। सिर्फ ज़ियारत को बराए ज़ियारत न लें, न ले। जी, मगर ना ज़ियारत का सवाब लेना तो यहाँ से सलाम कर लो, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। अभी आप जिक्र फरमा रहे थे, यजीद ने मस्जिद नबवी में क्या किया? यजीद ने खाना काबा को शहीद किया। यानी मुसलमान करबला के साने को भी भूल जाता है, मस्जिद नबवी को याद कर लो, कितने हज़ार असहाबों को शहीद किया गया यजीद की वजह से। मस्जिद नबवी को छोड़िए, खाना काबा तो सभी का है, खाना काबा को रज़े आतिश किया गया यजीद की वजह से। फिर भी अगर हमारे दिल मुसलमान भी कहलाएं और यजीद के साथ वाबस्तगी का इजहार भी करें, उसे हक पर समझे, तो तोहफ़ा ऐसे अकीदे और इस नज़रिए पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवान जन्नत के सरदार, उनको छोड़ के हम उनकी तरफ जाएं जो जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जी जी, बात रह गई बड़ी ज़रूरी थी कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का क्रेडिट देखिए यार। जब अब वो चले हैं तो क्या वो डायरेक्ट अगर किसी को आवाज़ देते तो लोग आते ना? कुछ सवालात हैं बीच में। मदीना से जब चले थे तो क्या लोग आते ना? उनके साथ जो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बैठे हैं, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर बैठे हैं, रातों को बैठ के तन्हाई में मुशावरतें होती हैं, तो वो साथ न चलते? अब्दुल्ला इब्न अब्बास मौजूद हैं, उनके भाई मोहम्मद बिन हनफिया मौजूद हैं, और भी कितने ख़ानदान के अपने करीबी लोग मौजूद। अच्छा, इसमें इससे अजीब जो पहले मैंने अर्ज़ किया, उससे भी अजीब बात यह है कि हुसैन ने ना तो किसी को मजबूर किया कि मेरे साथ लाजमी चलें, ना अमर किया है, बल्कि गाहे गाहे वो उसका। अच्छा, अमर भी करते तो भी इत्माम हुज्जत हो जाता और लोगों पे मुआखज़ा और एहतसाब लाजिम होता। अमर भी नहीं किया। और उससे भी अजीब बात यह है कि मैदान करबला में खड़े होकर भी ये नहीं कहा कि जो मेरे साथ नहीं आया वो बातिल है और मैं हक हूँ। और उससे भी अजीब बात यह है जो जानिसार साथ कुर्बान होने को खड़े हैं, सब कुछ लुटाने को, उन्हें भी चिराग बुझा के कह रहे हैं। अल्लाह। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हुसैन पूरी कायनात पे अल्लाह और उसके रसूल की हुज्जत है, और क़यामत तक आने वाले अहले मिंबर व महराब पर, अहले जुब्बा व दस्तार पर इत्माम हुज्जत है। ये मदीना छोड़ने पे मैंने बड़ा गौर किया, बड़े साल गौर किया। यार, मदीने से महफूज जगह कौन सी थी? हरम था, उनके नाना का शहर था, हरम नबवी था। मतलब जो इशारा अलामा साहब ने किया, हरम नबवी की हुर्मत भी पामाल हुई है भाई। 3 दिन वहाँ अजान, नमाज तो छोड़ें, अजान नहीं। सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं मिंबर के नीचे था, रोज़ा रसूल से अजान सुनता रहा और वहाँ अकेला ही नमाज पढ़ता। ये रियाजुल जन्ना जो है, यहाँ यजीदी लश्कर के फ़ौज के घोड़े बंधे हुए थे। मुस्तनद तरीन जो किताबें हमारे यहाँ उम्मत में मौजूद हैं, पहले 300 सालों के अंदर, वो उठा के आप देखें वहाँ आपको। और फिर बैतुल्लाह शरीफ की हुर्मत को पामाल किया। यार, कोई काफिर भी नहीं है सोच सकता। अल्लाह अकबर। और वहाँ मौजूद मुसलमानों को और तवाफ़ करने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को शहीद किया ऐन हरम काबा के अंदर। हरम काबा के। तो आप यजीद को छुड़ाएंगे कैसे और बचाएंगे कैसे और ख़ुद कैसे बचेंगे? फिर भी मैं एक जुमला कहता हूँ, अभी भी आपकी अगर तसल्ली नहीं ना, तो फिर आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपका ख़ात्मा क़यामत को यजीद के साथ फरमाए और हमारा इमाम हुसैन के ग़ुलामों में और उनके पैरोकारों में। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुर्शद साहब, उस खातिन रात जब ये आलाम और इस हवाले से जब भी मजालिस पा होती हैं, आप बैठते हैं तो कैफियत बहुत अजीब होती है। तो मैं बल्कि आऊँगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो सलाम और दुआ और जो उनकी पूरी वो, और बतौर शायर भी मैं लामा साहब से भी वो चाहूँगा ज़रूर। तो ये होता क्या है हमारे साथ? मतलब मैं वैसे ही कि आप कहें कि बच्चे को तकलीफ़ में माँ पुकार उठे, या प्यारे जैसे हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हम तकलीफ़ पे उठते हैं, लेकिन इस उम्मत को वो एक जिस्म की माने नहीं तो कहा गया था कि दर्द हो तो महसूस करे जिस्म। साल 2024 है, करबला मोहल्ला का आईना है,
اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، حسین ہم سب کا اور یہ اس سیریز کا حتمی پروگرام یوم عاشور کا آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ جو مصلحت ہے، یہ جو سازگاری ہے، یہ جو خوف ہے، یہ ڈر ہے، یہ ہوتا کس کا ہے؟ اللہ کا رہے تو بہت ہی اچھا ہے، وہ آپ کو ایک سیدھے رستے پہ رکھے، گرتے ہیں آپ، اٹھتے ہیں آپ، جھاڑتے ہیں کپڑے، پھر آگے چلتے ہیں، لیکن ان سے ہی دامن جوڑے رکھتے ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھنے کے خواہش مند ہوں، جن سے وہ لڑ جو ہے جس کو تھامنا۔ تو میں اب جب ذکر کر رہا ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ 11 یا 13 محرم الحرام کو شہدائے لشکر امام کی تدفین جو ہے وہ یہ انہی تواریخ میں ہوتی ہے، 13 تاریخ۔ تو یہ تدفین کس نے کی تھی ہمیں ہسٹری کی کتابوں میں یا کیا؟ میں آپ سب سے ہی چاہوں گا کہ ذرا یہ بتائیے۔ اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے بات چل رہی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آئینہ ہے، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں حکم دیا نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ بعد والے لوگ یا اس دور کے لوگ تم جیسا ایمان لے کے آئیں گے تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی ساری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور پھر وہ ہمارے لیے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، رہبر و رہنما ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر بار بار ایک بات جو ہمارے یہاں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ مداہنت نہیں تھی، کوئی حکمت عملی کے نام پر ڈر جانا، پیچھے ہٹ جانا یہ نہیں تھا۔ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو سیرت ہے اس میں سے ہمیں جو بہت بڑی بات ملتی ہے، اور واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی جو ایک کہ وہ امت کو جوڑنا چاہتے تھے، امت کے اتحاد کے لیے، امت کو ایک کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان تک قربان کی ہے۔ اب مفتی صاحب یہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ، بلکہ میں یہ آپ سب پہ یہ سوال اٹھاؤں گا، نفاق جو ہے یا جسے آپ نفرت کے بیج کہیں گے، یا کل بات علامہ صاحب نے یہ کہی کہ مشترکات جسے ہم کامنالٹیز کہیں گے، اور وہ غالباً 93 سے 94% بیسک ایک ہی ہے، اور وہ بھی کوئی 1.5% پہ جا کے بس کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اور پھر ہم پہچانیں کیسے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، کون قینچی والا ہے اور کون سوئی دھاگے والا ہے؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ میں آپ سب سے ہی چاہوں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک ہے کہ امت کا اتفاق یقینی طور پہ جو ابھی تذکرہ ہوا، اس پہ یقینی طور پہ ممکن ہے اور ہونا چاہیے۔ جہاں تک اختلافات کی بات ہے تو اگر اختلاف کو اختلاف رکھا جائے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اختلاف کو تو اگر خیر کا بھی باعث ہے، صرف اختلاف رکھا جائے پھر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر اختلاف کو مخالفت بنا دیا جائے تب مذائقہ ہے۔ تو یہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اور بنی نہ نوع ہو سکتا انسان ہے۔ کا اثاثہ جسے آپ کہیں گے وہ تو خزینہ۔ ہاں صاحب، دیکھیے بالکل حقیقت یہی ہے کہ آج ویسے ہر دور میں ہمارے لیے بہت سے مشترکات تو چلے ہی آ رہے ہیں۔ میں اتحاد بین المسلمین کی اصطلاح کو صحیح نہیں سمجھتا، تعاون بین المسلمین۔ ہم اپنی جگہ پہ شیعہ سنی رہے ہیں، اختلاف کو یاد کر کے بھی چل سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن دشمن کے مقابلے میں سب ایک ہو جائے۔ دشمن کے مقابلے میں ایک۔ جی، یہ نہیں ہے کہ میں ایک ہاتھ کھول لوں ایک باندھ لوں، یا آپ سے کہوں ایک ہاتھ کھول لوں ایک باندھ لوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ، میں اپنی جگہ پہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دشمن سے غافل ہیں اور پھر دین کو صرف رسمی طور پر نہ لیں، رسمی طور پر نہ لیں۔ دین ایک عمل کا دین ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو۔ آج ہم سبھی منائیں روز عاشور، اپنے اپنے طریقے سے منائیں، اپنے طریقے سے۔ کوئی تمہیں منع نہیں کرتا، آپ سبیل لگانا چاہتے سبیل لگائیں، آپ کانفرنس کرنا چاہتے کانفرنس کریں، آپ ماتم کرنا چاہتے ماتم کریں، جو بھی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں اپنے طریقے کے ساتھ اپنائیں، دوسروں کو منع نہ کریں، رکاوٹ نہ بنے۔ میں سمجھتا پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا میں ہوتا ہے،
اور اس کربلا کے کروڑوں کے اجتماع میں کوئی دنگا فساد نہیں ہے، قتل و غارت نہیں ہے، کوئی بھوکا پیاسا نہیں ہے. یعنی امام حسین پہ پوری انسانیت اکٹھی ہے. الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین صرف شیعوں کے نہیں ہے. خدا را ان کو کسی ایک مسلک کی پراپرٹی نہ بناؤ، پوری انسانیت کے لیے بے شک. تو لہٰذا پوری انسانیت کے لیے دروازہ جب ان کا کھلا ہے تو ہمیں اپنے سینے کھول دینا چاہیے، ہمیں اپنے سینے ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو شرح لی صدری امام علی مقام آپ کے جب یہ کلام پیش کریں علامہ صاحب تو میں ذرا یہ چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے یہ تو امام زین العابدین نے جو کلام کہا ہے اور جو وہ کیفیتیں آپ نے پڑھا بھی ذرا اس کے متعلق بھی فرما دیجئے. کتنا عجز اور کیا کیا وہ تاثیر ہے اس کی وہ بھی ذرا فرما دیجئے. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. وہ جو استغاثہ اس وقت پڑھا ہے آپ سے منسوب ہے وہ تو اس کا ایک ایک شعر تڑپا دیتا ہے. پوری بندے کے اندر ایک مجلس ماتم برپا ہو جاتی ہے. نوحہ اور مرثیہ بھی بیان کر رہا ہوتا ہے وہاں. وہ تڑپ، وہ پھڑک جو اللہ تعالیٰ نے اس امام زادے کے اندر رکھی ہے وہ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ہم تو اصل میں ان کی تقلید میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی نام آ جائے کہ ہم بھی ان کے غم میں شریک ہیں اور اپنے آنسوؤں کو لفظوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ نظر کرتے ہیں کہ قبولیت کی مہر لگ جائے. یہ بالکل ابتدا میں ہی اسلام کے منقبت کے اشعار میں نقش کیے تھے کہ رسول پاک نے یوں ہی گلو نہ چوما تھا. رسول پاک نے یوں ہی گلو نہ چوما تھا، رگے حسین سے ایک دن لہو ٹپکنا تھا. رگے حسین سے ایک دن لہو ٹپکنا تھا اور علی کے لال کو دیکھے گی ایسی حالت میں. علی کے لال کو دیکھے گی ایسی حالت میں، زمین کرب و بلا نے کبھی نہ سوچا تھا. لیا عنایت باری نے بڑھ کے دامن میں، لیا عنایت باری نے بڑھ کے دامن میں، کچھ اس خشوع سے اصغر کا جسم تڑپا تھا. اور اسی امام کی اطاعت پہ منحصر ہے نجات، اسی امام کی اطاعت پہ منحصر ہے نجات. بلا کے دشت میں ہر ہی یہ بات سمجھا تھا، بلا کے دشت میں ہر ہی یہ بات سمجھا تھا. اور نکل کے سبت نبی نے یزیدیت کے خلاف، نکل کے سبت نبی نے یزیدیت کے خلاف خدا کے دین کا پرچم بلند کرنا تھا. لرز گئے تھے در و بام کسر باطل کے، لرز گئے تھے در و بام کسر باطل کے، جلال اکبر ذیشان کا کچھ ایسا تھا. اور شہید ہو گئے جس دم وفا شعار تمام، شہید ہو گئے جس دم وفا شعار شہید ہو گئے جس دم وفا شعار تمام. فرات رنج کی حالت میں سر پٹکتا تھا. اللہ. فرات رنج کی حالت میں سر پٹکتا تھا. اور فضا نڈھال تھی شہزاد غم کی شدت سے، فضا نڈھال تھی شہزاد غم کی، فضا نڈھال تھی شہزاد غم کی شدت سے. یزیدیوں کے مقابل حسین تنہا تھا. اللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ واقعہ ہوا، اگر یہ رونے کی بات ہے تو آئیے روتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہنسنے کی بات ہے تو پھر ہنستے ہیں. اللہ بخشے میرے ابا جی کو ایک روز میں نے کہا ٹی وی کے پروگرامنگ میں، میرے بھی کمزور اعصاب، تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی وہ یہ اس سے نا وہ شام غریباں ہو جاتی ہے یہ بات. تو مجھے وہ بات لگی، میں نے اپنے والد کو بتایا. تو آپ کو پتہ ہے ابا کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے. جو انہوں نے بات اس وقت کہی میں وہ بعد میں سمجھا. انہوں نے کہا اللہ کرے وہ پھر جان لے کہ شام غریباں کیا ہوتی ہے. خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم پہ اپنا کرم فضل اور رحم فرمائے. اور کہنا آسان ہے لیکن اللہ ہمیں حسینی بنائے. آمین.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے، آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے، ہمیں حسین کے ساتھ